آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ تناظر میں ہمارے آج کے مہمان ہیں صوبہ سرحد کے گورنر جناب اویس غنی۔ صوبہ سرحد پاکستان کے اس علاقے پر مشتمل ہے جہاں پر پچھلی 3 دہائیوں سے جنگ و جدل جاری ہے۔ اس حوالے سے اس کی پوری دنیا میں ایک اپنی شناخت ہے اور دنیا کی میڈیا بھر میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں یہ خبروں پر چھایا رہتا ہے۔ تو آج ہم ان سے ایک تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین سنتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ صوبہ سرحد کے گورنر بنے اور ایک بڑا مشکل صوبہ ہے، پچھلی 3-4 دہائیوں سے اس کے بارڈر پر جنگیں جاری ہیں۔ پہلے سوویت یونین کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کے بعد 9/11 کے بعد ایک نئی طرز کی جنگ ہوئی۔ تو یہ ذمہ داری آپ نے کیوں قبول کی؟ یہ اس پہ کبھی سوچا نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ جہاں مانگی نہیں، کہا گیا کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، تو چونکہ اپنے قوم کا مسئلہ ہے، اپنے ملک کا مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ شاید اس کی ایک جو ہسٹری ہے اس میں سب سے جو سنگین چیلنج ہے وہ آج پاکستان کو درپیش، پہلے سے بھی زیادہ، 80s سے بھی زیادہ، 80 سے، میں کہتا ہوں 1947 سے بھی زیادہ، 70 سے بھی زیادہ، میرا اندازہ یہ ہے۔ تو اس میں اتنا سوچا نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ لیکن آپ جمپ کر گئے رسپانسبلٹی۔ نہیں، بس کہا گیا، ہم نے کہا لو بیک، حاضر ہیں قوم ملک کی، لیکن اپنا ملک ہے، اس کے لیے کام نہیں کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطہ ہے بارڈر کے اس طرف اور اس طرف جو جنگ ہے اور اس کے جنگ کے اثرات یہاں تک اب آ رہے ہیں، تو ایسی کون سی پالیسیز ہیں جن کے ذریعے اس خطے کو امن میں بدلا جا سکتا ہے؟ میں اس میں یہ گزارش کروں گا جی کہ یہ مسئلہ جو ہے پچھلے، جیسے آپ نے کہا 3 دہائیوں سے، 30 سال سے یہ ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے۔ اب اس میں مختلف اس کی شکلیں بدلتی گئی ہیں، کیونکہ کوئی جمود نہیں ہوتا ان چیزوں میں، بلکہ کبھی کبھی تو ہم ڈیلی بیسس پہ ریویو کرتے ہیں کہ آج کیا ہمارے ریسپانس کیا ہونا چاہیے، آج اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ جی، کبھی کبھی گھنٹوں کے حساب سے ہم اپنے اتنی ریپڈ ڈیولپمنٹ، اتنے ریپڈ ہوتے ہیں، سچویشنز آ جاتے ہیں جس میں ہم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ، ایک تو اس کا یہ اسپیکٹ ہے کہ 3 دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے، تو اس کا 3 مہینے میں فیصلہ اور مسئلہ حل نہیں ہونے لگا، کوئک فکس نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے اور ایک پالیسیز کی اور اسٹریٹجیز اور کی تسلسل چاہیے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ اگر یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ ایک تشدد پسند گروپ ہے اور اس کے خلاف ایکشن ہے، وہ آسان ہے، لیکن اس میں اس کے انٹرنل محرکات ہیں، اس کے ایکسٹرنل بہت سے محرکات ہیں، انٹرنیشنل محرکات۔ جی ہاں جی، مثلا میں کہتا ہوں کہ جو ٹریگر تھا جس نے اس پورے اس سلسلے کو شروع کیا، وہ سوویت آرمی کی افغانستان میں جو حملہ اور انویژن تھا 79 دسمبر میں، 1979 میں، اور ایک سپر پاور پاکستان کی سرحدوں پہ پہنچ گیا، اور دوسری سپر پاور پاکستان کی سرحدوں کے اس طرف آ گئی، اتحادی بن گئی۔ نہیں، وہ امیڈیٹلی نہیں آئی۔ میں یہاں پہ تھا اس 79 میں اور پشاور میں، اور ہفتے کے اندر سوویت انویژن کے ہفتے کے اندر صوبہ سرحد میں، پشاور میں جو ہے گڑبڑ شروع ہو گئی، یہ دھماکے شماکے وغیرہ 79 میں۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہم نہ چاہتے بھی ہوئے بھی پاکستان اس سلسلے میں جو ہے وہ اس سچویشن میں ٹریپ ہو گیا۔ تو سب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، میں کہتا ہوں ہماری مجبوری تھی، ہم نے اپنی دفاع کے لیے اور اپنی آزادی اور خود مختاری اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی دفاع کے لیے ہمیں انوالو ہونا پڑا، ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑا۔ مطلب سوویت یونین پاکستان سے آ سکتا تھا؟ سوویت یونین جی ہمارے بارڈر پہ آ گیا تھا، اور جو رشیا کا ایک ہمیشہ رہا ہے، ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو رہا ہے کہ اس نے گرم پانی تک، سمندر تک جو ہے، ساحل تک پہنچنے کا جو ہمیشہ سے ان کا ایک رہا ہے، صدیوں پرانا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سٹیپ انہوں نے لے لیا تھا، اور آگے راستے میں پھر پاکستان تھا۔ لیکن گورنر صاحب ہمیں تو انوالو ہونا پڑا، لیکن اس ٹریگر سے جو ہے پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں پھر دوسرے سپر پاور آ گیا،
دوسرا سپر پاور بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے ایک دانستہ فیصلہ کیا کہ جی یہ اتنا بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو کہ اس کو پاکستان نے مقابلہ کرنا ہے اور اس سپر پاور کو افغانستان میں پاؤں جمانے نہیں دینا، ورنہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. لیکن تو اس فیصلے کے تحت پھر پاکستان نے باقی دنیا سے بھی افغان پالیسی کے جو ماسٹر مائنڈ تھے برزنسکی، جو قومی سلامتی کے مشیر تھے امریکہ کے اس وقت 79، ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا ٹریپ تھا اور امریکیوں نے ایسی سچویشن کریٹ کی کہ سوویت یونین خود آئے اور اس کے بعد ایک جنگ اناؤنس کی جائے. دیکھیے جی، ہو سکتا ہے پراکسی وار ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان نے تو اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا تھا نا. پاکستان تو مسئلہ پاکستان کے سر پہ آ گیا تھا، تو پاکستان نے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ بہت سکسیسفلی، اور ایک بہت مشکل چیلنج تھا، ایک سپر پاور کو کنفرنٹ کرنا بہت مشکل چیلنج تھا، وہ کیا. اور اس لیے میں اپنے افغان بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں پہ الزام نہ لگائیں، کیونکہ نہ سوویت یونین کی آرمیز جو ہے پاکستان کی دعوت پہ افغانستان میں آیا، نہ اسامہ بن لادن کو پاکستان لایا، نہ دوسری بار اسامہ بن لادن افغانستان آئے تو پاکستان کی دعوت پہ نہیں آیا. آج جو امریکی نیٹو فورسز آئے ہوئے ہیں افغانستان میں، یہ بھی تو کوئی پاکستان کی دعوت پہ نہیں آئے، لیکن پاکستان چونکہ خطے میں ہے اور بالکل فرنٹ لائن پہ ہے اور باقی فیکٹرز آپ کو معلوم ہے، تو اس میں پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ کا مفاد. لیکن جو لوگ باہر سے لائے گئے، چونکہ اس پر بہت کچھ لکھا گیا، اب تو یہ ایک ٹروتھ فل ہسٹری بھی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھے کر کے ایک پراکسی وار کی گئی، وہ تو پاکستان نے نہیں کی، وہ تو امریکیوں نے کی. اسامہ بن لادن کو بھی CIA لائی. تو پاکستان نے اس وقت کیوں نہیں ایک نیشنلسٹک پالیسی اپنائی اور یہ جنگ اپنی رکھی، یا افغانوں یا جنگ رکھی؟ آپ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوویت آرمی کے خلاف جو افغان جہاد تھا، جی، اس میں یہ کہوں گا کہ جو بھاری اکثریت تھی وہ تو افغانوں کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. جو یہ فارنرز تھے یہ چھوٹا فیکٹر تھا، 4000 تھے، 8000 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن جو مین وہ تھا وہ وہاں پہ تھا. اور اس میں فارنرز میں ہر قسم کے لوگ تھے، عربی بھی تھے، ترکی بھی تھے، انڈونیشین تھے، انڈونیشیا، بنگلہ، ساری دنیا کے سارے پہنچے ہوئے تھے، گورے بھی تھے، کچھ گورے بھی تھے، یورپینز ابھی بھی ہیں. تو یہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. لیکن وہ ایک جہاد جب ختم ہوا، جب سوویت آرمی وڈرا کر گئی جنیوا ایکارڈ کے بعد، اس کے بعد حالات افغانستان میں تو خانہ جنگی شروع ہو گئی مختلف مجاہدین گروپس میں. اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو زیادہ تر فارنر جو تھے، جو عرب وغیرہ تھے، وہ یہاں سے چلے گئے، ان جہاد بھی ختم ہو گئے، وہ اپنے اپنے ملکوں میں چلے گئے. پھر وہاں مسئلے شروع ہوئے تو دوبارہ پھر یہ دوبارہ آئے ہیں. دوبارہ اگر آپ کو پڑھے اسامہ بن لادن جو ہیں، جب ان کو پرابلم ہوا، مطلب جو بھی سلسلہ تھا سعودی عربیہ میں، تو آپ کو یاد ہے پہلے عموم انہوں نے وہ سودان گئے تھے. جی ہاں، سوڈان سے یہاں سودان پہ جب پریشر بڑھا وغیرہ جو بھی ہوا تو وہ پھر یہاں آئے، افغانستان میں آ گئے. اس میں پاکستان کا کیا رول تھا؟ کوئی رول نہیں تھا. لیکن جو وہ غیر ملکی تھے، آپ نے فرمایا وہ چلے گئے اور پھر آ گئے، اور آج پھر کہا جاتا ہے کہ غیر ملکیوں کی بڑی تعداد ٹرائبل ایریا میں، افغانستان میں اور پاکستان کے کچھ یہ صوبہ سرحد کے اندر بھی جو عسکری پسند ہیں وہ آج پھر ہیں. وہ کون سی قوتیں ہیں جو ان کو لاتی ہیں یہاں؟ میں جنرل پیٹریس جو ہیں، جو آج کل سینٹ کام کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں، ان کے ایک بیان تھا غالباً 4 اگست کی نیوز ویک میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ القاعدہ، جس کو وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ کے بہت سے جو وہ ہیں گروپس ہیں یا فائٹرز ہیں، وہ عراق سے ریلوکیٹ کر رہے ہیں، افغانستان کے اس ریجن میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عراق میں جو تشدد کا لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے، افغانستان میں بڑھ گیا ہے. تو اس بار آئے تھے تو میں نے کہا بھائی آپ سے یہ بیان منسوب کیے گئے، ایک بڑے، آپ نے ان سے بات کی؟ جی، میں نے کہا ایک بڑے ذمہ دار جریدے نے یہ بات کی ہے. تو اس میں وہ میرے مطلب پہ سمجھ گئے کہ جی وائلنس اگر افغانستان میں بڑھا ہے ان کی وجہ سے بڑھا ہے، ان کا اپنا بیان تھا. پاکستان پہ کیوں الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی وجہ سے تشدد افغانستان میں بڑھ گیا؟ تو وہ پھر وہ کہہ رہے نہیں میں نے ایسے بات نہیں کی، ایسے، لیکن بات میں نے ان تک یہ پہنچائی. اور اس وقت جو آ رہا ہے ایک افسوس کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے المیہ ہے، افغانستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک المیہ ہے
کہ یہ جو بین الاقوامی فوجیں جو انٹرنیشنل کولیشن اتحادی فوجیں امریکن جو ہیں، نیٹو وغیرہ جو ہیں، یہ جو آئے ہیں افغانستان میں، یہ ایک مسئلے کے حل کے لیے آئے تھے، درست، لیکن آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ وہ ایک مسئلے کا حصہ بن گئے، وہ مسئلے کی ریزن بن گئے، حصہ بن گئے، حصہ مزید انہوں نے انہینس کیا مسئلے کو. مسئلے کا حصہ ایسے بن گئے ہیں کہ ان کی موجودگی، اور چونکہ بہت ٹائم گزار لیا نا جی انہوں نے، 7 سال تقریباً پورے ہو اکتوبر گئے، اور اتنی بڑی طاقت ہے، 7 سال میں تو مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا. لیکن ان کے اس بہت لمبی پیریڈ کے سٹے کی وجہ سے آج افغانستان میں ایک جو ایک ریزسٹنس ہے، وہ ایک نیشنل، ایک قومی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ان کی موجودگی کی جو وجہ سے بہت سے جو ایک جسے یہ جہادی کہتے ہیں وہ اس خطے کی طرف آ رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں. تو وہ میں نے یہ صاف بات کی ہے ہمیشہ، اور ان سے بھی میں بات کرتا ہوں کہ، اور یہ میں تقریباً 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ آپ جو ہیں مسئلے کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، آپ حل نہیں بنتے جا رہے. تو اب بار بار ان کو میں کہتا ہوں کہ اس کا آپ سیاسی حل نکالیں، یہ تاریخ گواہ دیتی ہے. سیاسی حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں یہ سیاسی حل بہت ضروری ہے. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ افغانستان اور جو پاکستان ہے اس خطے میں کبھی خالصتاً فوجی طاقت نے حل نہیں نکالا. اس کے ساتھ فوجی طاقت تو کبھی بھی حل نہیں نکالتی مسائل کا، نہیں ہوتا ہے جب ڈائلاگ ناکام ہو تو جنگ ہوتی ہے. فوجی طاقت جو ہے، فوجی طاقت کا استعمال جو ہے وہ ایک ماحول کو سازگار بناتا ہے، پھر ٹیبل پہ لاتا ہے، ایک ٹیبل پہ لا کے اور ایک سیاسی حل نکالتا ہے. اس کی میں آپ ایک قدیمی تاریخ میں ایک مثال دیں گے آپ کو کہ جب سکندر اعظم اس خطے میں آئے تو راجہ پورس سے ان کی مشہور ہے لڑائیں ہوئیں، اور آخری لڑائی میں ان کو مکمل شکست دے کے راجہ پورس کو گرفتار کر لیا گیا. اور وہ ایک تاریخ کہتا ہے کہ جب پیش ہوئے سکندر اعظم کے سامنے تو سکندر اعظم نے پوچھا راجہ پورس سے کہ مجھ سے کس قسم کے سلوک کا توقع رکھتے ہو؟ تو ان کا ایک بہت ڈگنیفائڈ جواب تھا کہ جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ سلوک. لیکن یہ متنازع ہو چکا ہے، چونکہ جب سکندر اعظم جہاں گیا اس نے گراؤ جلاؤ کیا شراز لیکن میں. ادھر دیکھیں کہ سکندر اعظم نے اس کو شکست بھی دے دی تھی، فوجی شکست، گرفتار بھی کر لیا تھا، اس کا سر کاٹ سکتا تھا. لیکن سکندر اعظم کرتا کیا ہے؟ راجہ پورس کو واپس اپنے ایک دوست حامی بادشاہ کی شکل میں دوبارہ سلطنت میں بحال کرتا ہے. یہ سیاسی حل تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس خطے میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں، پورس کے بغیر اس خطے میں فوجی حل نہیں ہے، یہ لڑائی کبھی بند نہیں ہوگی. اس نے لڑائی بند کرانی تھی تاکہ وہ آگے جا سکے، تو اس نے ایک سیاسی حل نکالا. تو میں اکثر امریکنز کو اور نیٹو کو کہتا ہوں کہ آپ سکندر اعظم سے سبق سیکھیں، آپ انگریزوں سے سبق سیکھیں، آپ سوویٹ یونین جو ہے ان کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو. تو آپ تاریخ سے سبق سیکھیں، اس کے مطابق آپ اپنی پالیسی بنائیں. لیکن گورنر صاحب جیسے آپ نے پیٹریاس کا حوالہ دیا، اور آج کل اوباما نے کیمپین میں یہ کہا تھا کہ ہم ڈس انگیج کریں گے آرمی کو، امریکی جنگ کو عراق سے، اور پھر ہم کنسنٹریٹ کریں گے افغانستان میں. اور آپ نے یہ بھی بات یہاں ہی ابھی آپ نے فرمائی کہ زیادہ جہادیز یہاں آ رہے ہیں، تو یہ تو پھر ایک نئی جنگ اور بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا لگتا ہے. اب آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ کیا پالیسی اختیار کرے گا، آگے کیا کرے گا. اس پہ آدمی گیس ورک ہی کر سکتا ہے. نئے صدر ان کے منتخب ہوئے ہیں، ان کی ایک کیمپین کی سپیچز ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی کی تاریخ دیکھی جائے ان کی، تو کیمپین سپیچز سے پھر ان کی پالیسیز میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے. یہ امریکہ میں کم ہوتا ہے یہ فرق، کم ہمارے زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، بہت چاہے اسٹرانگ. وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، CIA ہے، ان کے ایک سینیٹ کی کمیٹیز ہیں، ان کا ایک انسٹیٹیوشنل سوچ ہوتی ہے. تو آیا انسٹیٹیوشنل سوچ بدلی ہے یا نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے. ہمیں ہر ایک قسم کے حالات کے لیے تیار ہونا رہنا چاہیے. میرے خیال میں کچھ فوجی ایکشن بڑھے گا، لیکن یہ غلط بھی ہو سکتا ہوں میں. لیکن میرا ایک اندازہ یہ ہے، اور یہ لوگوں کے جو مختلف سٹیٹمنٹس آئے ہیں، کہ اب دنیا، نیٹو، یورپ اور امریکہ میں بھی گورنمنٹ میں کچھ سیکشنز ہیں
جو یہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو یہ مسئلے کا جو حل ہے یہ فوجی طاقت سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے سیاسی طریقہ کار چاہیے اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ بات میں تو 4-5 سالوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے خوشی کی اس بات کی کہ پچھلے 2 مہینے سے 3 مہینے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس راستے پہ جانا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یورپین جو ان کے پارٹنرز ہیں، اتحادی ہیں، ان کا بھی پریشر ہوگا، اندر سے بھی سیکشن پریشر ہوگا، تو کچھ ری تھنک تو ضرور ہوگا اس میں. کوئی لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو صورتحال بنی ہے 1.5-2 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر کے اس طرف، ڈیورنڈ لائن کے اس طرف، ہمارے ٹرائبل ایریا میں ایک عسکریت پسندوں کا بڑا حلہ سا جاری ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہے کہ ہماری آرمی بھی وہاں ملٹری آپریشن کر رہی ہے. یہ کیا کچھ کھیل کے اندر کچھ نئے الائنسز تو نہیں بن رہے اس ساری جنگ کا جو کھیل؟ دیکھیں جی، اس میں آئی تھنک بہت ایک پیچیدہ سچویشن ہے. اس میں جسے آپ گیم کہتے ہیں، تو گیم کے اندر گیم چل رہی ہیں. اس کو پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ہے حالات جو ہیں ہماری طرف جو ہے اس میں یہ پیچیدگی بڑی بھی ہے، اس میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو افغانستان کا فال آؤٹ ہے وہ ہماری طرف کافی حد تک آ گیا. اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ اس تمام سچویشن جو ہے یہ افغانستان میں چونکہ ایک انارکی ہے، اس کے فال آؤٹ تو پاکستان پہ ڈیفینیٹلی آئے گا، وہی ہے، اسی کا حصہ ہے. اصل حل افغانستان میں ہے. ہمارا جو یہ سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں، اس کو میکسیمم ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کر کے اس کو محدود کیا جائے، کنٹین کیا جائے، ختم نہیں ہو سکتا، اس کے لیول کو ڈاؤن کیا جائے کہ یہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. ختم نہیں ہوگا جب تک کہ افغانستان کا حل نہیں نکلے گا. تو اس لیے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ اس افغانستان کے حل کے لیے، جس میں سیاسی حل بنیادی حل ہے، اس کے لیے پاکستان جو ہے دنیا کے ساتھ کام کرے اس کے لیے. اور میں نے تو کھل کے کہا ہے کہ افغانستان میں سیاسی حل تب نکلے گا جب افغانستان میں تمام فریقین جو افغانستان کے اندر کے فریقین یا ریجن اور عالمی فریقین، افغانستان کے افغان فریقین، چاہے وہ طالبان ہوں یا حکمت عیار ہو یا حقانی ہو یا اور سب گروپس ہوں، افغان گورنمنٹ ہو، کارزئی صاحب کی گورنمنٹ ہے، شمالی اتحاد جو ناردرن الائنس ہے، ازبک ہیں وغیرہ، سارے جو ہیں، ترکمن، ہزارہ، یہ سب ان کا ایک آل انکلوسیو بشمول سب کے ایک سیاسی حل نکلے گا، تب افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. اگر ایک فریق کو بھی باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. یہ ایک بنیادی، اس کا ایک فنڈامنٹل ایک حقیقت ہے، اور دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس وقت جو ہے جو مذہبی عناصر ہیں، شدت پسند نہیں، جو مذہبی علماء ہیں، ملاز ہیں، یہ آج افغانستان میں ایک سیاسی حقیقت ہے. اس حقیقت سے جو ہے دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان کو شامل کرنا ہوگا. گورنر صاحب، ایک عرصے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر بھی اس کا فال آؤٹ بڑا ہے. ایک ایکسپرٹ ہیں دنیا میں افغانستان کے بھی اور لیبنان وار کے بھی، رابرٹ فسک، ان کے مضمون آپ بھی پڑھتے ہوں گے کیونکہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا یہ پورا ایک ہڈن ایجنڈا ہے. اور کسی دن آپ پڑھیں گے خبر، جیسے پہلے خبر دی تھی کہ جی اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، اور اس کے بعد پورا امریکہ چر دوڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک خبر پڑھیں گے کہ ایک ایٹم بم چوری ہوگا کہوٹا سے، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جو لوگ سوات تک پہنچ سکتے ہیں وہ کہوٹا بھی پہنچ. تو یہ کوئی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز اور ڈی نیوکلرائز کرنے کا پلان تو نہیں ہے؟ میں اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ ایٹم بم جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک پستول ہو آدمی ہاتھ سے نکالے، ٹھیک ہے نا جی. یہ جو ایٹم بم ہوتا ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. یہ میں انجینئر ہوں، 28 سال سے کام کر رہا ہوں، لیکن اس پہ میں بھی نہیں سمجھتا. لیکن اتنا اندازہ ضرور ہے کہ یہ ایسی چیز بھی نہیں کہ کوئی اٹھا کے اس کو کندھے پہ لے جائے. لیکن امریکی عوام کو قائل کر لیتا ہے میڈیا. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اور جو طریقہ کار ہوتا ہے، مجھے تو ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو معلوم ہے امریکہ اور ان کے بارے میں کہ جو ان کے بامز ہوتے ہیں وہ کبھی ایک پیس میں نہیں پڑے ہوتے ہیں، ایک جگہ ایک دوسرا تیسرا. وہ پھر اگر ایک کمانڈ ہوتا ہے کہ اس کو تیار کرو،
تو کم از کم 1000 بندوں کی 2000 بندوں کی ایک فوج حرکت میں آتی ہے جو اپنے اپنی جگہ پہ کام کر کے ہوتے ہوتے ایک خاص جگہ پہ پھر وہ جا کے اکٹھا ہوتا ہے. تو یہ ایسے بچوں والے باتیں ہیں ساری. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ ایک پاکستان کے جیو پولیٹیکل رائیولز ہیں, اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ہم جس خطے میں ہیں, یہ دنیا کے جس خطے میں, اور یہ پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے, یہ 2 فالٹ لائنز پہ اس کی موجود ہے. ایک فالٹ لائن جو ہے جیو ٹیکٹونک فالٹ لائن ہے, یہ زلزلہ زون ہے, درست, اس میں زلزلے آتے رہیں گے. ایک یہ جیو پولیٹیکل فالٹ لائن ہے, سیاسی زلزلے, جیو پولیٹیکل زلزلے ہر وقت آتے رہیں گے. صرف سیاسی نہیں جی, جیو پولیٹیکل, عالمی سیاسی, یہ ہوتے رہیں گے. ہمیشہ یہاں پہ پاورز نے کلیش کیا ہے. ویسٹرن اور ادھر سے کوئی لوگ نہیں ہیں, ریسورسز ہیں یہاں پر. نہیں سر, ریسورسز بھی ہیں, لیکن اس کی جو لوکیشن ہے اس گلوب کے اوپر, جدھر لوکیشن ہے, ہم چوک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جنکشن ہے ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کا. چوک پہ بیٹھنے کے جی اس میں فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. فوائد یہ ہیں کہ چوک پہ بیٹھے سب نے آپ پہ گزرنا ہے تو ایک ہے اس میں, لیکن پھر آپ لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بھی ہیں, تو پھر اس کے اپنے ایک نیگیٹو فال آؤٹس بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک یہاں پہ ہمیشہ جیو پولیٹیکل گیم صدیوں سے چلتی ہے, جس کو گریٹ گیم کہتے ہیں. گریٹ گیم تو یہ ریسنٹ جو ہوا تھا 1900s میں اس کو کہتے ہیں, لیکن یہ گیم جو ہے سر, یہ جو ایون ریٹن ہسٹری سکندر اعظم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, اس سے پہلے بھی رہی ہے. تو یہ اس, لیکن وہ تو پوری دنیا میں فوجیں آتی ہیں, اگر آپ اناطولیہ بھی دیکھیں. یہ اس خطے کی تقدیر ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ جیو پولیٹیکل زلزلے آتے رہیں گے. یہاں پہ صرف مضبوط قومیں جو ہیں وہ زندہ رہ سکتے ہیں, سروائیو کر سکتی ہیں. یہ کمزور لوگوں کی یہ جگہ نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان جو ہے اس میں وہ جذبہ بھی ہے, وہ اللہ کے فضل سے طاقت بھی اللہ نے دے دی ہے اس کو. اور ایک میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ قوم نہیں ہے, وہ فوج نہیں ہے جو قربانی اور شہادتیں دینے کا حوصلہ نہ رکھتی ہو. الحمدللہ پاکستان میں یہ حوصلہ ہے. ماضی میں بھی شہادتیں پیش کیا, آج بھی پیش کریں, آگے بھی پیش کرتے رہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں, یہ مسئلے آتے رہیں گے, یہ ہم اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے. اور اگر آپ پاکستان کی چھوٹی سی تاریخ دیکھیں تو بہت سے اس نے بحران دیکھے ہیں, لیکن ہر بحران سے جب یہ نکلا ہے, دنیا کے پیشن گوئی کرتی ہے کہ یہ ختم ہے, لیکن پاکستان ہمیشہ بحران سے نکلا ہے تو مزید طاقتور نکلا ہے. 71 کا بحران دیکھیں سر, آدھا ملک چلا گیا, فوجی شکست ہوئی. 3 سال کے بعد انڈیا نے ایٹم بم تجربہ کیا ہمارے بارڈر پہ, وہ ایک اور بحران ہو گیا. اس کے 5 سال بعد ایک سپر پاور سوویت یونین ہمارے بارڈر پہ آ گیا. ایک لمبا سلسلہ یہ لڑائی کا شروع ہوا. اس میں سے جب نکلا پاکستان تو ایک ایٹمی طاقت کی شکل میں نکلا. عام قوم ڈھیر ہو گئی ہوتی. گورنر صاحب, چند ہفتے پہلے لاہور کے گورنر ہاؤس میں آپ نے بریفنگ دی ٹرائبل ایریا پر, اور بڑی انٹرسٹنگ بریفنگ تھی, میں بھی وہاں حاضر تھا. اور اس بریفنگ میں یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ غیر ملکی لوگ بھی ہیں عسکریت پسند, اور ان کا جو ریکروٹنگ سینٹر ہے ساؤتھ پنجاب ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ غربت ہے, پسماندگی ہے, محرومی ہے, کیوں یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں؟ مختلف فیکٹرز ہیں جی. اس کا میں کہوں گا کہ پچھلے 30 سال کے تناظر میں اس کو دیکھنا ہے آپ نے, تو اس میں پھر مختلف سوشل فیکٹرز ایٹ ورک ہیں. اس میں اکنامک فیکٹرز بھی ہیں, غربت وغیرہ بھی ہے, ایک وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اس ریجن میں, تو بیسکلی اس کا ایک پہلو اسلام کے مذہب سے اس کا بڑا کلوز کنیکشن ہے. چونکہ جو سوویت یونین کے خلاف جب یہ ایک شروع ہوا جنگ, وہ اس کو جہاد کہتے ہیں. امریکیوں نے جہاد ڈکلیئر کیا, سب نے کیا, دنیا نے جہاد کیا. اور آج فلمیں بھی بنائی, ریمبو 3, جی بہت ان کے ہیروز وہ سب آپ کے سامنے ہیں. جی مجاہدین ان کے ہیروز بھی تھے. اب جو اس وقت جو امریکی نیٹو فوجوں کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں, کھول کے بات کرتے ہیں. وہ ہم اکثر پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ دیکھیں جی سوویت یونین کی فوج رشین فوجوں کے خلاف جہاد تھا, تو پھر یہ بھی جہاد ہے. اگر یہ جہاد نہیں ہے امریکی اور نیٹو کے خلاف, تو پھر وہ بھی جہاد نہیں تھا, فیصلہ آپ کر لیں. تو یہ ایک پاورفل آرگیومنٹ ہے جس کو جو ہے کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا ایک یہ تناظر بھی ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا پاکستان کے جیو پولیٹیکل رائیولز بہت ہیں, تو جو حالات رونما ہوئے ہیں
اس میں پاکستان کو مزید نقصان پہنچانا، پاکستان کو کمزور کرنا، اس کو تابع کرنا، تو یہ مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں جس وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا کے جو ہے پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں ہمارے اپنے ایریا میں اور پاکستانی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کے کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن میں نے ان سے ہمیشہ ان کو بیان بھی کیا ہے، میسیجز ہوپ فلی ان کو ملے بھی ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں آپ اسلام کی خدمت کریں، اسلام کے کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا آپ اسلام کے کاز کے لیے بہتر خدمت کر رہے ہیں یا پاکستان بہتر خدمت کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان اسلام کی بہتر خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی قومیت کی بنیاد اسلامی نظریے پہ ہے. باقی تمام ملک جو ہیں دنیا میں ان کی قومیت کی بنیاد یا نسلی ہے یا جغرافیائی ہے یا تاریخی ہے. ایک یہ یونیک چیز ہے پاکستان میں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اس وقت واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے اور جو پالیٹکس ایٹ ورک ہے. اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے اور ہو رہی ہے چند جو جیو پولیٹیکل رائیولز ہیں کہ یہ ریورس ہو جائے. اب ایک ایٹمی طاقت کو ریورس کرنے کا سب سے بہترین نمونہ جو ہے ہمارے پاس سوویت یونین کا ہے کہ وہ ایک تو یہ کریں کہ اس کو اقتصادی طور پہ کمزور کریں، دوسرا جنگوں میں انگیج کریں، دوسرا اندر انتشار پیدا کریں. اور اب دیکھیں شیعہ سنی بہت خطرناک ایک یہ ہے. اس میں میں ہمیشہ تمام علماء سے، شیعہ سنی علماء سے بات کرتا ہوں، میں خدا کو مانو یار یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ ہمارے تھوڑے اور مسئلے یہ استعمال ہو رہا ہے اس پاکستان کے خلاف. لسانی جو ہیں وہ بھی ایک تناؤ ہے. پھر اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں، ان کی سوچ تو یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے علاوہ بھی سادگی میں اور اپنے ناسمجھ یہ سمجھتے نہیں ہیں اس کو، وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیلتے جا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. پاکستانیوں کے علاوہ بھی ہیں اس میں لوگ اس میں جو عسکریت پسند ہے فاٹا اس میں جی ہم نے دیکھے ہیں، اس میں ہیں عناصر، اس میں ازبک ہیں، ہم نے کچھ پکڑے بھی ہیں، اور اس میں جو ہے چند ایک تھوڑے اور ہیں جو میرے خیال میں پرانے جہادی تنظیموں کے وہ تھے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ان تنظیموں کے بارے میں کہ جو افغانستان کی میں جو جہاد ہوا تھا اس میں بہت سے کم عناصر ہیں جو ان ملیٹنٹس کے تشدد پسند کے گروپس میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی لیڈرشپ آپ دیکھیں تو ان کی عمر جو ہے وہ 28 سال سے لے کے 38 سال تک ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ کچھ جو ہے جب روسوں کے خلاف جہاد ہوا تو اس میں بہت سے تو اس دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں تھے، اور یا اگر تھے تو ان کی عمر 6 7 5 8 10 سال 12 سال یہ عمر تھی، اور اب یہ لیڈرز ہیں. تو یہ وہ جہادی نہیں ہے جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف وہ کیا. اور یہ میرے خیال میں جی زیادہ تر یہ ناسمجھ لوگ ہیں. یہ کتنے ہزار ہیں عسکریت پسند آپ کو کچھ رفلی جو ہم نے 6-7 مہینے پہلے اندازہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ ساؤتھ وزیرستان سے لے کے باجوڑ دیر باجوڑ تک یہ تقریباً 10 سے 15 ہزار کے قریب تھے. اور اس میں جو ایک نمایاں چیز ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے آپ کو کہ ہم نے ایک بہت کم ایسٹیمیٹ لگایا کہ جی ان کے ایک اور یہ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے کام کاج چھوڑا ہوا ہے اور بندوق اٹھائی ہوئی ہے، ہر وقت جنگ کرتے ہیں. اب ان کے آخر راشن بھی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، زندگی ہے پوری، اپنے خاندان کو پیسے بھی ملتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اندازاً ہر ایک جو ہے 8 سے 12 ہزار جو سپاہی ہے وہ اس کو ملتا ہے، اس کا راشن مفت ہے، اس کا گولہ بارود مفت ہے، کارتوس مفت، انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ جی. وہ ہمارے سپاہی اتنے نہیں استعمال کرتے جتنا یہ استعمال کرتے ہیں. یہ موبائل ہیں، ان کے پاس ڈیزل ہیں، گاڑی ہیں وغیرہ، سیٹلائٹ فونز ہیں. سیٹلائٹ فون کو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بل آپ ادا کرنا پڑتا ہے ورنہ بند ہو جاتا. تو اب یہ جو ہے ہم نے ایک تخمینہ لگایا کہ جی ایک فرد پہ ان کا تقریباً 20,000 روپے مہینہ لگتے جو کچھ نہیں ہے.
10-12 ہزار لوگوں 10-12 ہزار 15,000 لوگ ہیں. تو وہ حساب کریں سر, اور کہ مہینے کا کتنا ہو گیا ضرب 12, تو یہ تقریباً 3.5-4 ارب روپے سالانہ بجٹ بنتا ہے. کہاں سے آتا ہے وہ؟ یہ زکوٰۃ چندے سے تو پورا نہیں ہوتا. امپاسبل. تو یہ جو ہے وہ ہم پاکستان بھی نہیں دے رہا کہ بھئی یہ لو اور ہمیں مارو. تو وہ obvious بات ہے کہ اس کے سورسز ہیں, ایکسٹرنل سورسز بہت سے ہیں جو میں نے کہا اس حالات سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہ جو 3 ارب روپیہ ہے وہ کون فورسز ہیں جو فنڈنگ کرتی ہیں؟ اس میں جی 2 ایک فیکٹرز میں آپ کو ذرا سمجھا دوں, تھوڑا سا مجھے اجازت دیں تفصیل سے بات کرنے کی. میں نے 2003-04 میں امریکنز کو اور یورپینز کو وارن کیا, ان کے ایمبیسڈرز کو, کہ آپ افغانستان میں ناکامیاب ہو رہے ہیں. 2003 اور 4 میں جب میں گورنر بلوچستان میں تھا, اور اس میں نے 2 آرگومنٹس ایڈوانس کیے. میں نے کہا جی ایک آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے. آپ کہتے ہیں گلوبل وار آن ٹیررزم, تو آپ ٹیررزم میں مجھے یہ بتائیں کہ سری لنکا میں بھی ٹیررزم ہے نا ایک شکل. تو میں نے کہا وہاں بھی حملہ کریں گے. آپ باسک اسپین میں جو ہے وہاں حملہ کریں گے, آئرلینڈ میں آپ وہاں حملہ کریں گے, کشمیر میں ادھر بھی حملہ کریں گے, چچنیا بھی حملہ کریں گے, کانگو ہو گیا, کدھر کدھر جائیں گے آپ. آپ کی یہ اسٹریٹجی غلط ہے. آپ اس کو چینج کر کے کہیں وار آن گلوبل ٹیررزم, تاکہ آپ گلوبل ٹیررسٹ جن کا ایک گلوبل انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اور ایک انٹرنیشنل ریچ ہے, آپ وہ لوکل ملیٹنٹس جن کا ایک لوکل ریچ ہے اور لوکل ایجنڈا ہے, ان میں آپ جو ہے فرق کر سکیں. اور لوکل ملیٹنٹس اور یہ جو ہیں یہ مقامی لوگ ہیں, ان کا ایک سیاسی ایجنڈا ہے, آپ ان کے ساتھ ایک سیاسی حل ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, ملٹری ایکشن اپنی جگہ پہ, آپ سیاسی حل ڈھونڈیں. آپ نے دونوں کو اکٹھے کر دیا, آپ نے اپنے پرابلمس کو کمپاؤنڈ کر دیا, اس لیے آپ ہار جائیں گے. ایک میں نے کہا یہ. میں دوسری بات یہ ہے کہ منتیں کی, میں نے کہا خدا را افغانستان میں پہلی بہت پیچیدہ معاملہ ہے, آپ اوپیم کلٹیویشن کی اجازت نہ دیں. اگر آپ نے اجازت دے دی اور یہ بڑھ گیا, 94% تو وہاں ہو رہا ہے دنیا کا سر. اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھی, کہ اس وقت 38,000 ایکڑ تھی. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ افغانستان میں, 10,000 بلوچستان میں, 28,000 فرنٹیئر فاٹا میں. بلوچستان میں 0 ہو گیا 2 سالوں میں, میں وہاں تھا. یہاں پہ 28,000 سے 4,000 ایکڑ پہ آ گیا. افغانستان میں 38,000 ایکڑ سے 4 لاکھ ایکڑ سے تجاوز کر چکے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کا تخمینہ ہے کہ سالانہ اس سے انٹرنیشنل نارکو مافیا جو ہے وہ $38 ارب سے زیادہ کماتی ہے. اس میں سے تقریباً پروفٹ ہے ان کا 3.5-4 ارب روپے افغانستان میں آتا ہے, اور اس کے جو انٹرنیشنل نارکو مافیا کے لوکل پارٹنرز ہیں وہ اس میں آ گئے. تو میں نے ان کو کہا دیکھیں 2 کام ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کی اجازت دی, جو ہو گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو ایک لائف لائن فنڈنگ دیں گے, وہ دوبارہ طاقتور ہو جائیں گے, ہو گئے. دوسرا میں نے کہا انٹرنیشنل نارکو مافیا کا اتنا بڑا بزنس بن جائے گا, اتنا بڑا مفاد بن جائے گا کہ وہ آپ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا. وہ کبھی افغانستان میں خانہ جنگی یا یہ جو جنگ ہے جو بھی ہے اس کو بند نہیں ہونے دے گا, کیونکہ ان کا بزنس چل رہا ہے. اور میں نے کہا وہ آپ کے اکانومی کو کرمنلائز کر دیں گے, اور اس کے ساتھ سوسائٹی کرمنلائز ہو جائے گی, اس کے ساتھ گورنمنٹ بھی کرمنلائز ہو جائے گی. اب 2007 کا, یہ میری باتیں نہیں ہیں جی, 2007 کا یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ پڑھ لیں, وہ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہے. اس کی وجہ سے میں نے کہا, اس وقت کہا تھا اور بار بار کہا تھا, ایک بار ہی نہیں, اس میں بڑی لمبی اور گرم بحثیں بھی ہوئی ان کے ساتھ, ناراض بھی ہو جاتے تھے. میں نے کہا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, وہ ہو گیا ابھی سب. اب ان کے ہاتھ سے میرے حساب سے جو ہے افغانستان جو ہے اس کی آلموسٹ 60% اکانومی جو ہے وہ نارکو بیسڈ ہے. اور میں نے ان کے لیبارٹریز اس کی کابل کے اندر ہیں, اس کے لیبس جو ہیں بالکل افغانستان میں اس ایریا میں جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی پرامن ہے اور حکومت کا کنٹرول ہے, اس میں لیبارٹریز ہیں, اور ارد گرد کی جو وہ اسٹرپس ہیں اس میں اوپیم کلٹیویشن ہوتی ہے. یہ سر اب بہت بڑی چیز بن گئی ہے. اب اس میں جو ہے میں نے بہت بار 1-2 امریکن سینیٹرز بھی آئے تھے, میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے بتائیں آپ کی کیا فیلنگ ہے, کیا تاثر ہے کہ آپ لوگوں کے موجودگی میں افغانستان جو ایک پریکٹیکلی نارکو اسٹیٹ بن چکا ہے. یہ 80s کی وار میں بھی جہاد کے دوران بھی بنا جی ہوا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, فنڈنگ کی بات ہو رہی تھی.
دوسرا کنٹریبیوشن جو ہے جو جیو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں بالکل ان کی کنٹریبیوشن ہے, کہتے ہیں افغانستان میں بھی ہے اور پاکستان کی طرف بھی ہے. یہ ریسورسز کی جنگ ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا, کیسپین ریجن تک, چائنا کا یہاں پر ایک بڑی اکنامک پاور بننا, انڈیا کا اکنامک پاور بننا, یہ بیس ہے جنگ کی ان خطوں کو کنٹین اور کنٹرول کرنے کے لیے. کیونکہ جہاں پر جتنے بھی فارنرز مرتے ہیں, اغوا ہوتے ہیں, وہ چائنیز ہوتے ہیں پاکستان میں یا بلوچستان کے یا فرنٹیئر میں یا ناردرن ایریاز میں. تو یہ کوئی بڑی جنگوں کے لیے تو نہیں ہے, بڑے انٹرسٹ کی گیم تو نہیں ہے, اور اس کا بیس یہ ریجن بنا ہے. یہ بھی اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حصہ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا اس کو, اور اس کے اپنے محرکات ہیں, اور جو بھی پالیسی بنتی ہے یا جو بھی اسٹریٹجی بنتی ہے اس کو یہ چیزیں فیکٹر ان کرنی پڑتی ہیں, ان فیکٹرز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اویس صاحب, جرگہ ہوا تھا ابھی چند عرصے سے پہلے, اس کے کچھ ہوپ ہے کہ اس کی بنیاد پر کچھ امید کی جا سکے امن کی؟ اب تو بہت زیادہ ہوپ ہے جی. جب پہلے پاکستان کہتا تھا کہ افغانستان میں ایک سیاسی حل ڈھونڈیں, آپ بات کریں, باتوں سے جو ہے حل نکالیں, تو پاکستان پہ یہ الزام لگتا تھا کہ جی ہم یہ دہشت گرد طالبان اور دہشت گرد حکمتیار اور دہشت گرد اکانی سب کو واپس لانا چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا کوئی افغانستان میں فیورٹ نہیں ہے, لیکن تاریخ گواہی جو دیتا ہے کہ افغانستان میں آپ کو سیاسی حل ڈھونڈنا پڑے گا, اور آل انکلوسیو تمام فریقین اس میں شامل ہیں, جتنی پارٹیز ہیں, ایکٹرز ہیں. تو جب بھی ہوتا تھا تو یہ رد عمل ہوتا تھا. لیکن آج خوشی کی بات یہ ہے کہ جو آپ نے پچھلے 2 مہینے کے بیانات دیکھے ہوں گے, دنیا جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے, یورپینز بات کر رہے ہیں, امریکنز نے خود بھی بات کی ہے, جنرل پیٹریس کے, رچرڈ باؤچر کے, اور مختلف جو ہیں بیانات آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی سوچ ابھری ہے, اور اس لیے جو ہے پیسفل مینز ڈائلاگ کے ذریعے سے حل جو نکالنا جو ہے اس کے تھوڑی ہمیں روشنی نظر آئی ہے, اس کا اب ضرورت بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو پاک افغان جرگہ گئی ہے یہ اس کا ایک پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, اور اس کو پاکستان کے چونکہ انٹرسٹ میں ہے کہ ایک پرامن افغانستان ہو, اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کر. لیکن ایک سوال بڑا ہے, میں کچھ عرصے سے پالیسی میکرز پاکستان کے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ٹرائبل ایریاز میں کہ لشکر تشکیل دیے ہیں جو عسکریت پسندوں کے خلاف لڑیں گے. تو یہ تو ایک خانہ جنگی کو انہینس کرنے کی. نہیں جی, یہ آپ کا کیا؟ میں نے یہ کافی ساری یہ باتیں سنی ہیں. ایک چیز یاد رکھیں, جو لشکر ہے وہ ٹرائبل ایریا کے کلچر میں ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ تو آلریڈی عام ہوتا ہے اور روزمرہ کا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, تو اس لیے وہ خطرہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرائبل لشکر ہوتا ہے وہ اپنے ٹرائب کے, اپنے قبیلے کے جو حدود ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتا. وہ جب دوسرے قبیلے کا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کا اپنا لشکر ہوتا ہے, تو اس لیے خانہ جنگی نہیں ہو سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ لشکر جو ہے وہ ہمیشہ ایک تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جو اس میں تمام جو لوگ ہوتے ہیں لشکر میں, ان کے اپنے روزگار ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے وغیرہ, یہ تو وہ ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہی آ سکتا ہے. اب اور اگر زیادہ ٹائم کے لیے چاہیے تو پھر کچھ لوگ آتے جاتے ہیں, لیکن وہ ایک منیمم لشکر رہتا ہے. لیکن اس کو آپ زیادہ جو ہے سسٹین نہیں کر سکتے. مسئلہ حل ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ لشکر خود. اس کانفلکٹ ریجن میں آپ کیوں نہیں سپیس دیتے سول سوسائٹی کو, انٹیلیجنسیا کو, میڈیا کو, کہ وہ انٹروینشن کرے اور جو گراس روٹ لیول پر پیس کے لیے بنیادیں قائم کرے؟ کس نے روکا ہے ان کو؟ حکومت نہیں روکتی, پروٹیکشن دیتی ہے. دیکھیں جی, پروٹیکشن دینے کی کوشش کرتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کافی زیادہ یہاں پہ تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں. بہت جگہ پہ کانفلکٹ زون ہے, لڑائی ہو رہی ہے, ایکشن لیا جا رہا ہے سامنے سے. جو ہے ہمیشہ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جناب کہ پچھلے 10 مہینے جو میرے گزر چکے ہیں اس میں کہیں بھی حکومت نے پہل نہیں کی ایکشن میں. ہمیشہ ایک رد عمل کے طور پہ آئے جب سامنے سے تشدد کی وارداتیں ہوئی ہیں. تو اس میں نیچرلی اگر کوئی کہے کہ جی بالکل کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ جائیں, تو یہ بھی غلط بات ہے. اور لیکن یہ ہے کہ روکا کسی نے نہیں ہے. میڈیا ہے, لوگ ہیں, بات کرتے رہتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, اور بیچ میں حادثات بھی ہو جاتے ہیں, ہوئے ہیں. جیسے کل پرسوں جو ہے ایک
آپ اخباروں میں دیکھتے ہوں گے ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں ایک رپورٹر جی سوات میں جو ہے وہ جہاں بھاگ ہوئے اور بیسکلی اور پروٹیسٹ بھی ہوا وہاں پر. جی پروٹیسٹ تو ہو رہا ہے, بیسکلی چیک پوائنٹ تھا, چونکہ یہ تشدد پسند بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, کبھی دھماکہ کرتے ہیں, اسکول اڑاتے ہیں وغیرہ, تو وہ چیک پوائنٹ پہ رکنا لازمی ہوتا ہے. اس کو اشارہ کیا گیا, رکے نہیں, وہ چیک پوائنٹ سے نکل گئے. پہلے ہوائی فائرنگ ہوئی, جب پھر بھی نہیں رکے تو پھر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی. اس میں یہ افسوسناک واقعہ ہے. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ویسا یہ بڑی امید کی جا رہی تھی اور ابھی بھی امید ہے کہ صوبہ سرحد میں ایک کولیشن ہے, ایک ایسی پارٹی کی جس کے فاؤنڈر باچا خان تھے, نان وائلنٹ اور عدم تشدد کے حوالے سے ان کا پوری دنیا میں نام ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اپنی ایک پہچان ہے اور بنیاد ہے. لیکن یہاں پر جو دوسری ایک جماعت ہے وہ حکومت کو سپورٹ کا ووٹ تو دے چکی ہے لیکن شامل نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کی. ان کا کانفلکٹ جو ہے اس کی کچھ بارے میں کچھ لوگوں کو بڑی عجیب قسم کے خدشات ہیں, کیونکہ ان کا ایک الزام ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا کہ وہ پختونستان کے بورڈ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیسی صورتحال نہیں ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک سیاسی بات ہے جس میں میرے لیے مناسب نہیں کامنٹ کرنے کا. اس کے لیے جو ہے آلریڈی دونوں طرف سے بیانات آ رہے ہیں, وہ صاف ظاہر ہے سیاسی بیانات ہیں, لیکن وہ جو نقشے چھپے ہیں جو پینٹاگون میں ٹریننگ میں دیے جاتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف کا گریٹر پختونستان بنا دیا جائے اور ایک گریٹ بلوچستان بنا دیا جائے, ری شیپ کیا جائے. میں نے نقشہ دیکھا ہوا ہے جی. ہاں جی, اور یہ ہم نے بات بھی کی تھی, میں نے بھی بات کی تھی. میں نے ٹریننگ میں دیا جاتا ہے. سنیں, میں نے کہا جی یہ نقشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک تھنک ٹینک نے کیا. میں نے کہا جو بھی کیا وہ کیا ہے, تو پھر وہ ہم نیچرلی پاکستان میں کہ ہمارے ذہن میں شک آتا ہے کہ بھئی کیوں کیا ہے. آپ نے پروٹیسٹ کیا اس پہ؟ میں نے بات کی ہے, وہاں بھی بات کیا ہے, ادھر بھی ہے. بحیثیت میں اس وقت بلوچستان میں تھا. اس کا مقصد کیا ہے؟ خیر وہ جو بھی باتیں ہوئیں, اب اس میں یہ ہے کہ اس میں میں ایک بات کرنا چاہوں گا جی, ذرا کھل کے کرنا چاہوں گا. بالکل. یہ جی نقشوں پہ جو لکیریں ہوتی ہیں, جو حدود باندھے جاتے ہیں, جغرافیائی حدود وغیرہ وغیرہ, یہ جو بین الاقوامی ایگریمنٹس ہوتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کے درمیان میں وغیرہ, یہ بذات خود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ ان کے پیچھے ایک اس ملک میں طاقت موجود نہ ہو جو اس کو گارنٹی کر سکے. اس کی گارنٹی جو ہے وہ فوجی طاقت ہوتی ہے. اس میں کسی کو ذہن میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ حیثیت ہے, فوجی حیثیت ہے, کہ پولیٹیکل بھی ہے, عوام کی سپورٹ بھی ہے. بالکل ہے, 100% ہے سر. دیکھیں جی, آپ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اور اس کے میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں. جی, ایک زلزلہ ہمارے مظفر آباد, آپ نے دیکھا جی کہ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ بغیر کسی نے کہا نہیں پہنچ گئے, بلکہ ایسے پہنچے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. صحیح ہے. تو کیا ہے اس کا مقصد؟ یہ ہے کہ تکلیف کے وقت میں یہ دل ایک کٹھے دھڑکتے ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بلوچستان میں جو زلزلہ ہے ابھی جو آیا, ہمیں بھی یہاں مسئلے ہیں, لیکن بلوچستان میں جو مسئلہ آیا, اب میں وہاں چونکہ رہا ہوں, میرے تعلقات ہیں, میں ٹیلی فون پہ پوچھتا رہتا ہوں کیا ہوا کیا نہیں. وہ کہتے ہیں جی اتنا آ گیا ہے کہ ہمیں اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. لوگ بھیج رہے ہیں, دنیا بھیج رہی ہے, پاکستان سارا بھیج رہا ہے. یہاں پہ ہمارے اپنے مسئلے ہیں, لیکن آج میں نے آرڈر پڑھا چیف منسٹر کا کہ انہوں نے جو ہے اپنے ریونیو بجٹ سے کاٹ کے اور کچھ ڈیولپمنٹ بجٹ سے کاٹ کے جو ہے کوئی 80-100 ملین جو ہے وہ بلوچستان کو کیش بھیج رہے ہیں. تو یہ اس قسم کے تعلقات ہیں جی پاکستانی عوام کے آپس میں, تو اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور الحمدللہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, یہ آج کل بڑا یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے یہ جنگ میں جو ہے وہ ہمارے پار جو ہیں نیٹو وغیرہ اور امریکنز وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں ایکشن لیں گے. یہ میں آنے لگا, ہم ان کو صاف کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے, یہ لائن ہے, لیکن وہ حملہ اس طرف ہماری ذمہ داری ہے, اس طرف لیکن وہ حملہ ہر روز کر جاتے ہیں. سر غلط کرتے ہیں, اور ہم کہہ چکے ہیں غلط کرتے ہیں.
ऑफिशियली प्रोटेस्ट ऑफिशियली भी किया है, प्राइवेटली भी किया है, और कुछ हद तक जो है उसको रेजिस्ट भी किया है, बगैर डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। करने की पोजीशन में है ना हम लोग? रेजिस्ट किया है, पोजीशन में है या नहीं है, लेकिन उसको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपको बता दूं कि वो हमले बंद हो जाएंगे अभी? सर ऐसे है कि हमने समझाने की कोशिश की है नेटो को और अमेरिकियों सबको कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, और आपने अब तो प्रेसिडेंट ने भी खुल के बयान दे दिया है सबके कि ये कहे कि ये जो है ये फ़ायदा इसका कुछ नहीं है, नुकसान इसका बहुत है। और पाकिस्तान जो इसको एक सियासी तरीक़ेकार से, एक आइडियोलॉजिकली तरीक़ेकार से इसको वो करना चाहती है, उसमें ये हल करना चाहती है, लोगों को एक्टिवेट करना चाहती है, उसमें ये बहुत बड़ी रुकावट है। और ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, देखें जी, एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान का क्या है कि एक मुस्तहकम, एक डायनामिक, प्रोग्रेसिव और पॉलिटिकली स्टेबल और इकोनॉमिक प्रॉस्परस अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान के मफाद में है। तो आपकी जो रिएक्शंस होते हैं या स्ट्रैटेजी होती है, उसके मुताबिक आप उसको बनाते हैं। उसमें फिर छोटी मोटी तकलीफ़ें जो हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, ताकि वो जो मेन मकसद है वो जो है उसकी तरफ हम बढ़ते रहें। तो उस के तहत पाकिस्तान जो है वो अपने जो है रद्द-ए-अमल को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने टैक्टिक्स को टेलर करते रहते हैं, उसको रिव्यू करते रहते हैं, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं, उसके मुताबिक स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। गवर्नर साहब, फ्रंटियर सूबा में आजकल कोलिशन का एक तजर्बा चल रहा है, और बहसियत गवर्नर आप इसको एक कामयाब तजर्बा समझ रहे हैं? देखिए जी, कोलिशंस कोई नई बात तो नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो हमेशा ज़्यादातर कोलिशन गवर्नमेंट्स ही चलती आई हैं, और ये गवर्नमेंट चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो है फेयरली स्टेबल तरीके से चल रही है और आगे जा रही है। देखिए जी, जो चैलेंजेस इस गवर्नमेंट को हैं, आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। कालाबाग डैम पर तो इख्तलाफात हो सकते हैं ना सर? ये तो एक नेशनल मामला है और इसका एक सियासी हल निकलना चाहिए। इसका हल निकलना चाहिए? हाँ बिल्कुल निकलना चाहिए, सियासी हल होना चाहिए जिसमें तमाम सूबे जो हैं उनके एक कंसेंसस का सियासी फैसला होना चाहिए। यस। आप समझते हैं कि फ्रंटियर में इस कोलिशन हुकूमत के दौरान अवाम को वो उम्मीदें जो 18 फरवरी से पहले थी बराबर होती नजर आ रही हैं? अमन, बेरोजगारी, ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के आम इंसानों के। जी आम इंसानों के, ये याद रखें कि इस सूबे में जो प्रोग्रेस होगा इसके ऊपर, वो पाकिस्तान से हट के नहीं हो सकता। तो जो पाकिस्तान लोग बड़े मेहनती लोग हैं ना? सब मेहनती हैं। मैंने तो देखे पंजाब में अपने एज ए मैकेनिकल इंजीनियर काम किया, पंजाब में बहुत मेहनती हैं। 4.5 साल मैंने गुजारे हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का जो ज़मींदार है वो क्या उसको मेहनत करनी पड़ती है कि उसके ऐसे इलाके हैं जिससे सिर्फ पथरीली हैं, तो वो दूर दूर से मिट्टी लाके और 6-6 फुट 10-10 फुट की मिट्टी से पूरा खेत बनाते हैं, फिर उसमें बाग लगाते हैं, फिर उसमें सेब वगैरह जो आप खाते हैं वहाँ में उगाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या मेहनती लोग आपको चाहिए? तो कराची देखें जी, पाकिस्तान का एक सनती और तजारती दिल है, तो वो बग़ैर मेहनत के तो नहीं हो सकता ना सर, बग़ैर मुशक्क़त के तो नहीं हो सकता। तो ये जो इस वक्त हुकूमत को इक़्तिसादी चैलेंजेस भी दरपेश हैं, इस फ्रंटियर गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा जो है ये मिलिटेंसी के महाज में बड़ा मसला है। और वो जाहिर बात है कि वो फ्रंटियर के जो है जो इक़्तिसादी तरक्की है उस पे एक बोझ है, एक रुकावट है, उसको पीछे करता जा रहा है। इसमें हमेशा मैंने ये कहा है कि बाकी सूबों को इसको समझना चाहिए और बड़ी एक्टिव हमें न सिर्फ ज़ुबानी सपोर्ट बल्कि एक मटीरियल सपोर्ट हमें चाहिए बाकी सूबों से, ताकि हम इसको जो है ये गवर्नमेंट जो है इसको कामयाबी से इसका सामना कर सकें। शुक्रिया अवैस गनी साहब, आपने बड़ी दिलचस्प और मालूमात पर मबनी गुफ्तगू की। यकीनन हमारे नाजरीन कई नई बातों से आशना होंगे। नाजरीन, मुझे बड़ी खुशी है कि सूबा सरहद के गवर्नर ने बड़ी खुल के
پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن، جیو پولیٹیکل سچویشن پر بات کی، اور یقیناً کچھ باتیں نئی ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔